بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت پورے ملک میں خیبر پختونخوا بلدیاتی الیکشن کا رزلٹ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اس سے پہلے کہ باقی کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، آج تک ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ خود اسمبلیز توڑ کے عوام کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ دیکھو مجھے کام نہیں کرنے دیا، مجھے میجورٹی نہیں ملی تھی، تو مجھے کبھی بیوروکریٹس نے روکا، کبھی مجھے ٹیکنوکریٹس نے روکا، کبھی مجھے دوسرے پولیٹیشنز نے بلیک میل کیا، میں تو آنسٹ آدمی ہوں، میرے تو اثاثے چیک کرو، یہ کرو، اور وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو جاتے۔ لیکن اب بلدیاتی الیکشن کے بعد جو ہے وہ آپشن عمران خان کے پاس ختم ہو گیا، کیونکہ اب لوگوں نے ووٹ دے دیا۔ اور صرف یہ کے پی کے کا بلدیاتی الیکشن نہیں ہے، ابھی تک جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں پنجاب میں، سندھ میں، کے پی کے میں، ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ یہ بلدیاتی الیکشن کے پی کے کا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پچھلی حکومت کے اوپر کوئی بلیم گیم نہیں ہو سکتی۔ پچھلے 5 سال بھی تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہاں، پہلے آپ یاد کریں ایم ایم اے کی حکومت تھی، اس کے بعد اے این پی کی حکومت آ گئی، اس بعد پی ٹی آئی آئی، دوبارہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو سب نے کتنا واویلا مچایا کہ جناب پہلی باری کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دوسری بار ووٹ دیا گیا ان کی کارکردگی پہ، لیکن اب آج اس کارکردگی کا پول کھل گیا۔ اب باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں تو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی جا رہی ہے، تو کہیں اس کے نتیجے کو دیکھ کے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف پنجاب میں اپنی قبر کھودنے کی بجائے انتخابات سے راہ فرار اختیار کرے گی۔ تحریک انصاف کی بلدیاتی انتخاب کا رزلٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ نہ صرف امپائر نیوٹرل ہو گیا بلکہ عوام نے بھی اپنا بدلہ لے لیا۔ ان الیکشنز میں کہیں دھاندلی کی خبریں آئیں، کہیں ووٹ چوری کرنے کی خبریں، کہیں امیدوار جیتنے کی خوشی میں ہوائی فائرنگ سے خود ہی شکار ہو گیا، اور کہیں تحریک انصاف کے بڑے بڑے نام نہاد برج الٹ گئے۔ اب تحریک انصاف بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ الزام کس پر لگائیں۔ یہ تحریک انصاف کی خوبصورتی ہے کہ وہ الزام اپنے اوپر آنے ہی نہیں دیتے، اور اب بلدیاتی انتخاب میں خراب کارکردگی کا سارا الزام جو ہے وہ مہنگائی پہ ڈال دیا گیا۔ کون سے پوچھے اور مہنگائی اتنی زیادہ کی کس نے؟ اور مہنگائی کا ذمہ دار حکمران ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے؟ ان بلدیاتی انتخابات میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنے ہی گھر میں لٹ گئی، اجڑ گئی، ہار گئی۔ کہیں تحریک انصاف کے ایم این اے پر الزام ہے کہ جے یو آئی سے امیدوار اپنے سالے کو سپورٹ کر رہا تھا، کہیں آزاد امیدوار کو سپورٹ کی جا رہی تھی۔ تحریک انصاف میں کتنے نظریاتی لوگ ہیں اس کا تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے، اور جب تحریک انصاف کی کشتی ڈوبے گی تو مجھے لگتا ہے عمران خان اکیلے نہ رہ جائیں۔ اور اس صورتحال میں آصف علی زرداری نے امپائر کے نام ایک اہم پیغام دیا اور حکومت کی چھٹی کرانے کا عندیہ دے دیا، اس پہ بھی بات کروں گا۔ جبکہ آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وہ تمام خبریں دوں آپ کو جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخاب میں تحریک انصاف پیچھے نہیں بلکہ بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ ان انتخابات میں 5 سٹی میئرز کے لیے بھی انتخابات تھے، تاہم سٹی کاؤنسل ڈیرہ اسماعیل خان میں عوامی نیشنل پارٹی کے میئر کے امیدوار کو قتل کیے جانے کی وجہ سے ادھر تو پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ 4 سٹی کاؤنسلز مردان، پشاور، کوہاٹ اور بنوں میں سٹی میئر کے لیے پولنگ ہوئی، لیکن پشاور، مردان، بنوں اور کوہاٹ میں میئر کے لیے پی ٹی آئی کا ایک بھی امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا۔ ان 4 میں سے 3 جو ہیں جے یو آئی اور 1 عوامی نیشنل پارٹی لے کر اڑ گئی۔ مردان میں عوامی نیشنل پارٹی، کوہاٹ میں جمعیت علماء اسلام، شیر شاہ زمان، پشاور میں سٹی میئر کا میدان بھی جمعیت علماء اسلام نے مار لیا، اور بنوں میئر کے لیے جے یو آئی کے امیدوار عرفان اللہ دورانی بازی لے گئے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام بلدیاتی انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، جبکہ عمران خان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب آپ نے گھبرانا نہیں، عوام نے تبدیلی کا جواب دینا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا سے اٹھنے والی تبدیلی کے جنازے کی تدفین پنجاب میں کریں گے۔ یہ لوگ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کو تیار نہیں، جو کچھ ضمنی انتخابات میں ہوا، پھر کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں ہوا، اسے دیکھ کر یہ لوگ اپنی قبر کھودنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہ کروائیں۔ مریم نواز نے تو اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی جا رہی ہے، وہ بھی رسوائی، بدنامی اور کروڑوں بددعائیں سمیٹ کر۔ 22 کروڑ کے ملک کو مہنگائی، لا قانونیت، نالائکی، نااہلی کی دلدل میں دھکیل کر ہر شعبے میں بدترین اور تاریخی ناکامی کے انمنٹ داغ اپنے ماتھے پہ سجا کے جا رہی ہے تبدیلی۔ ویسے تو یہ رزلٹ نوشتہ دیوار تھے، لیکن پھر بھی ان نتائج کو بڑا اپسیٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی اب تک میئر کی کوئی نشست نہیں جیت سکی، جبکہ تحصیل کونسل کی سیٹس پہ جمعیت علماء اسلام سب سے آگے ہے۔
پشاور سے آنے والی آخری اطلاعات کے مطابق 14 پریزائڈنگ افسران بھی لاپتہ ہو گئے تھے۔ پیپلز پارٹی الیکشن سیل نے متعلقہ چیف الیکشن کمیشن کو مراسلہ لکھا ہے کہ 14 پریزائڈنگ افسران ابھی تک RO آفس کیوں نہیں پہنچے؟ یہ لاپتہ افسران ہیں کہاں؟ انتخابی نتائج اگلے دن تک مرتب نہ ہونا یہ ایک کویسچن مارک ہے، جبکہ پشاور کے ارد گرد کے علاقوں میں دھاندلی کی خبریں بھی ملی ہیں۔ ایک پریزائڈنگ افسر اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس دھاندلی کا الزام ڈائریکٹ تحریک انصاف پہ لگ رہا ہے، جبکہ بلدیاتی الیکشن میں کامیابی کا جشن مناتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کا کامیاب امیدوار اپنی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ یہ واقعہ پشاور کے علاقے سوڑی زئی میں پیش آیا، جہاں JUI کے ٹکٹ پہ ولیج کونسل کی جنرل نشست جیتنے والا زکریا خان ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ فائرنگ کے دوران زکریا خان اپنی گولی کا نشانہ بن کے شدید زخمی ہوا، اسے ہسپتال منتقل کیا گیا، وہاں ڈاکٹرز نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ جب زکریا خان کے لواحقین نے قانونی کارروائی اور مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا، ادھر مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ نے انکشاف کیا کہ فواد چودھری نے نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، مسلم لیگ نواز کے عطا تارڑ نے یہ انکشاف کیا کہ فواد چودھری نے نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ابھی یہ نہیں بتایا کہ یہ کب اور کہاں لگایا۔ بہرحال برطانوی اخبار ڈیلی میل نے شہباز شریف کے خلاف ثبوت جمع کرانے کے لیے عدالت سے 5ویں مرتبہ مزید وقت مانگ لیا۔ اور برطانوی صحافی ڈیوڈ روز کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ پاکستان کے ریڈ لسٹ میں ہونے کے سبب شواہد جمع کرنے میں رکاوٹوں کا سامنا رہا۔ پبلشر نے عدالت کو 14 جنوری 2022 تک دفاع جمع کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈیلی میل کے مضمون میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران یوسف نے پاکستانی غریب عوام کے پیسوں میں کرپشن کی۔ برطانوی ہائی کورٹ کے جج سر میتھیو نکلین نے ابتدائی سماعت میں مضمون کو انتہائی ہتک آمیز قرار دیا۔ ڈیوڈ روز کے وکلاء نے ثبوت جمع کرانے کے لیے چوتھی درخواست رواں برس نومبر کو دی تھی، جس میں 17 دسمبر تک کا وقت مانگا گیا تھا۔ بہرحال یہ تو ہوگی لنڈن کی خبر۔ اب یہاں پہ آ جائیں، نواب شاہ میں زور آنے سے خطاب میں آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ میں نے ان کو پہلے دن اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ چون چون کا مربع بنا ہوا ہے، نیب چلے گی تو حکومت نہیں چلے گی۔ اب یہ نیب چلا رہے ہیں، حکومت نہیں چلا رہے، فارمولا بنا کر ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اب یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں آ کر ہماری مدد کریں، کوئی ہم طریقہ بنائیں، فارمولا بنائیں، لیکن جواب یہ ہے کہ اب تم کرو اس کی چھٹی، پھر کرو ہم سے بات۔ اب حکومت کے اپنے سیکرٹریز کسی بھی معاہدے پہ سائن کرنے کو تیار نہیں۔ اب تو نیب میں ریلیکسیشن دی جا رہی ہے، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ڈالر 180 کراس کر گیا، ضرورت ہی نہیں تھی روپے کی قدر کم کرنے کی۔ یہ ڈی ویلیویشن کرنے والے جاہل ہیں، یہ جتنے بھی باہر سے آتے ہیں جاہل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہمارا قرضہ ڈبل ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے مسئلے ہیں۔ اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آ کر ہماری مدد کریں، فارمولا بنائیں۔ میں نے کہا کوئی فارمولا نہیں، تم نے یہ فارمولے بنا کر ملک کا کھانا خراب کر دیا۔ ایک طرف تو تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں شکست کا ذمہ دار مہنگائی کو قرار دے رہی ہے، دوسری طرف خود تباہی سرکار بن گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کر دی ہے، جس کے بعد بجلی کی قیمت میں 4.33 روپے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے، اور نیپرا کی منظوری کی صورت میں صارفین پہ 40 ارب سے زائد کا بوجھ پڑ جائے گا۔ اب قیمتوں میں اضافے کی درخواست ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے، جسے بتایا گیا ہے کہ نومبر میں 8 ارب 24 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی اور گزشتہ ماہ بجلی کی پیداواری لاگت 66 ارب رہی۔ ڈیزل سے 27 روپے 20 پیسے فی یونٹ تک مہنگی ترین بجلی پیدا ہوئی، فرنس آئل سے 20 روپے 27 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا ہوئی، اور LNG سے بجلی کی پیداواری لاگت 17 روپے 26 پیسے رہی۔ اس وقت حکومت کا المیہ یہ ہے کہ بجلی مسلسل مہنگی کرنے کے باوجود سرکولر ڈیٹ میں کمی نہیں ہو رہی، اور ادھر عوام کو کوڑے بھی پڑ رہے ہیں۔ حکومت پیاز بھی کھا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں نہیں کہتا آپ کہیں، لیکن KPK کا جو رزلٹ آیا ہے اس نے آنکھیں کھول دی ہیں، ہماری اور آپ کی نہیں، حکمرانوں کی، کہ اب ان کے کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، اب ان کی کوئی تعویلیں نہیں چلیں گی، اب الزام تراشی نہیں چلے گی۔ جس کے اوپر الزام لگایا اس کو عوام نے سرخرو کر دیا۔ کیا آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلیں ہوں گی کہ نہیں، یہ آپ کو بتاؤں گا اگلے کسی اس میں، لیکن تب تک کے لیے اجازت دیے، اللہ حافظ۔